کہ اسلام جو ہے وہ کیسی کیسی واہیات رسمیں تھی جس کو ختم اسلام نے کیا، اور عورتوں کا کیسا گھٹیا اور کیسا جس کو آپ کہیں کہ واہیات استعمال تھا کہ جوان لڑکی کو ہر سال تیار کر کے دریائے نیل میں ڈال دیا جاتا تھا، غرق کیا جاتا تھا۔ یہ اہمیت تھی اسلام سے پہلے عورتوں کی۔ اللہ اکبر، ایسا دور تھا میرے پیارے اسلامی بھائیوں کہ اگر تھوڑا سا ہم اسلام سے پہلے کے حالات دیکھیں نا عورتوں کے بارے میں، تو حیثیت کیا تھی کہ وہ مردوں کی خواہشات پورا کرنے کے لیے کھلونا تھیں۔ عورتیں دن رات مردوں کی خدمت کرتی، محنت مزدوری بھی عورتیں کرتی، اور جو کچھ کماتی وہ مردوں کو دے دیا کرتی، مگر وہ ظالم مرد ان عورتوں پر کچھ بھی خرچ نہ کیا کرتے، عورتوں کو جانوروں کی طرح مارتے پیٹتے تھے، ذرا ذرا سی بات پر عورتوں کے کان، آنکھ اور ناک کاٹ دیا کرتے تھے، عورتوں کو دردناک سزائیں دے کر قتل کر دیا کرتے۔ باپ کے مرنے کے بعد، اب دیکھیں کیا تھا اسلام سے پہلے کہ باپ کے مرنے کے بعد جس طرح اس کے لڑکے جائیداد کے مالک ہو جاتے تھے، اس طرح اپنے باپ کی بیوی یعنی اپنی ماں کے بھی مالک ہو جاتے تھے۔ معاذ اللہ، اپنی ماں کو لونڈی بنا کر رکھتے تھے۔ اللہ اکبر، عورتوں کو ان کے ماں باپ، بھائی بہن، شوہر کی میراث میں کوئی حصہ نہیں ملتا تھا، عورتیں کسی چیز کی مالک نہیں ہوتی تھیں۔ عرب کے بعض قبیلوں میں تو یہ ظالمانہ دستور تھا کہ بیوہ ہو جانے کے بعد عورتوں کو گھر سے باہر نکال کر ایک چھوٹے سے تنگ اور تاریب جھونپڑے میں 1 سال کے لیے قید رکھا جاتا، کھانے پینے اور تمام ضرورتیں وہ اسی جھونپڑے میں پوری کیا کرتی تھی۔ بہت سی عورتیں گھٹ گھٹ کر مر جاتی، جو زندہ رہ جاتی تو 1 سال بعد ان کے دامن میں اونٹ کی مینگنیاں ڈالی جاتی اور ان کو فورس کیا جاتا کہ کسی جانور کے بدن سے اپنے بدن کو رگڑیں، پھر اسی گندی حالت میں پورے شہر پر ان کا چکر لگایا جاتا تھا، اور گویا یہ اعلان ہوتا تھا کہ اس عورت کی اب عدت ختم ہو گئی ہے۔ اللہ اکبر، ایسی ایسی رسمیں تھیں، ایسے رواج تھے، عورتیں بلبلاتی، روتی، تڑپتی، مگر ان عورتوں کے زخموں پر کوئی مرہم رکھنے والا نہیں تھا، کوئی فریاد سننے والا نہیں تھا۔ اللہ اکبر، 12 ربیع الاول کی صبح صادق کے وقت کائنات میں ایک ایسا نور جلوہ گر ہوا، ایک ایسی شخصیت آئی جہاں جس نے جہالت کے اندھیروں کو ختم کیا، وہاں ساری دنیا کی عورتوں کے لیے ایک ایسے دکھ کا مداوا بن کر آئے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایسے احکامات لے کر آئے، اتنی پیاری شریعت اور مذہب لے کر آئے جس میں اللہ کے دین نے عورتوں کو ایسا مقام عطا کیا کہ سبحان اللہ، عورتوں کی قسمت کا ستارہ چمک اٹھا۔ اسلام کی بدولت ظالم مردوں کے ظلم و ستم سے کچلی اور روندی ہوئی عورتوں کا درجہ اس قدر بلند ہوا کہ عورت معاملات زندگی اور موت کے ہر مرحلے پر عورت کو باوقار مقام حاصل ہوا۔ مردوں کی طرح عورتوں کے بھی حقوق جو ہے وہ بیان کیے گئے، عورتوں کی حفاظت کے لیے احکام خداوندی نازل ہوئے، عورتوں کو مالکانہ حقوق مل گئے، عورتیں اپنے مہر کی رقموں، اپنی تجارتوں، اپنی جائیدادوں کی مالک بنا دی گئیں، اپنے ماں باپ، بھائی بہن، اولاد اور شوہر کی میراثوں کی وارث قرار دی گئیں۔ الغرض وہ عورتیں جو مردوں کی جوتیوں سے بھی زیادہ ذلیل و خوار تھیں، انتہائی مجبور و لاچار تھیں، وہ مردوں کے دلوں کا سکون اور ان کی گھروں کی ملکہ بن گئیں۔ چنانچہ قرآن مجید صاف صاف لفظوں میں خواتین کے، عورتوں کے حقوق بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمہ۔ قرآن کہتا ہے تمہارے لیے تمہاری جنس سے جوڑے بنائے کہ ان سے آرام پاؤ اور تمہارے آپس میں محبت اور رحمت رکھی۔ اب کوئی مرد نہ عورتوں کو مار پیٹ سکتا ہے، نہ ان کو گھروں سے نکال سکتا ہے، اور نہ کوئی ان کے مال و اسباب یا جائیدادوں کو چھین سکتا ہے، بلکہ ہر مرد پر مذہبی طور پر عورتوں کے حقوق ادا کرنے لازم ہیں۔ اللہ اکبر، گویا اسلام نے ظلم کا دروازہ بند کر دیا، کبھی ماں کے روپ میں، کبھی بیٹی کے روپ میں، کبھی بہن کے روپ میں، تو کبھی زوجہ کے روپ میں۔ اللہ اکبر، عورت کو ایک ایسا مرتبہ عطا فرما دیا کہ عورت کسی بھی روپ میں ہو، جب بھی اس کے جناب حقوق تلف کیے جائیں گے، نا انصافی کی جائے گی، اسلام وہاں پر اپنا کردار ادا کرتا ہے، اسلامی قوانین سامنے آتے ہیں، عورتوں کے حقوق بیان کیے جاتے ہیں۔ آؤ سب سے پہلے بات کرتے ہیں بیٹی کی۔
کتنی بڑی نعمت اسلام نے قرار دی. مگر آپ جانتے اسلام سے پہلے بیٹی کا حال کیا ہوتا تھا؟ اللہ اکبر، بیٹی کی پیدائش کو شرمندگی سمجھا جاتا تھا. کسی کے یہاں بیٹی پیدا ہو جائے وہ لوگوں کے سامنے آتا نہیں تھا، کئی مہینے تک چہرہ ہی نہیں دکھاتا تھا. یعنی وہ سمجھتا تھا کہ میری بہت بڑی ذلت ہو گئی ہے کہ میرے یہاں بیٹی ہو گئی. اللہ اکبر، بیٹیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، بیٹی کو بھی مار دیا جاتا اور بیٹی کی وجہ سے اس کی ماں کو مار دیا جاتا تھا. اللہ اکبر، قرآن کیا کہتا ہے؟ سبحان اللہ، کیسا پیارا مذہب ہے، کتنا شاندار ہمارا دین ہے. اللہ کا کلام کہتا ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ. قرآن کہتا ہے جب ان میں کسی کو بیٹی ہونے کی خوشخبری دی جاتی ہے تو دن بھر اس کا منہ کالا رہتا ہے. يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ، اور وہ غصہ کھاتا ہے اور لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے اس بشارت کی برائی کے سبب سے. اللہ اکبر، اَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ، کیا اسے ذلت کے ساتھ رکھے گا یا اسے مٹی میں دبا دے گا. أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ، ارے بہت ہی برا حکم لگاتے ہیں. اللہ اکبر، اب جناب ہوتا کیا تھا کہ بچیوں کو زندہ دفن کیا جاتا، مگر اس معاشرے میں ایسے لوگ بھی تھے جن کو اللہ نے کیسا نرم دل دیا تھا. حضرت صعصع، سنیے گا، حضرت صعصع بن ناجیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول کیا تھا کہ وہ خود کہتے ہیں نبی پاک کی بارگاہ میں آ کر حضور میں دیکھتا تھا کہ جب کسی کو گھر میں بچی پیدا ہوتی تھی اور اس کو وہ دفنانے کا ارادہ کرتا تھا، میں اس کے گھر جاتا، کہتا کچھ پیسے لے لو، بچی مجھے دے دو، دفنانا نہیں، میں اس کی کفالت کروں گا. کہتے حضور 360 بچیوں کو میں نے دفن ہونے سے بچایا، لیکن ایمان نہیں لایا تھا. 2 اونٹنیاں دی، 10 اونٹنیاں دی، بعض اوقات میں نے حاملہ 10 اونٹنیاں دے کر اور ایک اونٹ فدیہ دے کر بچیوں کو بچایا. حضور کیا میرے اس زمانے کا وہ عمل مجھے کوئی اجر دے گا؟ ایمان تو نہیں لایا تھا مگر یہ نیکی کر کے آیا ہوں. اللہ کے حبیب نے کتنا پیارا جواب دیا، فرمایا اجر تو تمہیں مل گیا نا، تم ایمان لے آئے، دیکھو اس نیکی کے سبب تمہیں اسلام مل گیا. اور سنو، ہم تو یہ کہیں گے صرف اسلام نہیں ملا بلکہ وہ تو صحابی بھی بن گئے. اللہ کے نبی کے دور میں ایمان لے آئے نا، پیارے آقا کی صحبت اختیار کر لی تو اللہ نے ایمان بھی دیا، صحابی بھی بنا دیا. لیکن میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ایسا حال تھا کہ بچیوں کو پھینک دیا جاتا تھا. اب یہاں میں تھوڑی سی بات آج کے دور کی بھی کرنا چاہوں گا. ہم میں سے بہت سارے بیٹیوں والے ہوں گے، مگر کیا یہ خبریں نہیں آتی کہ بچی کی پیدائش کی وجہ سے ماں کو برا بھلا کہا جاتا ہے، گھروں میں جھگڑے ہیں، معاذ اللہ. اب بھی یہ خبریں آتی ہیں کہ بچی پیدا ہوئی تو کچرا کنڈی پر پھینک دی گئی. یہ تو پھر سے ہم لگتا ہے اسی دور میں جا رہے ہیں. اسلام جو بچیوں کے حقوق لے کر آیا، اسلام جو بچیوں کو برا ماننے کے خلاف عمل کرنے کا ہمیں حکم دیتا ہے، بلکہ سنو حدیثیں کیسی ہیں. اے بچیوں والو تمہیں مبارک ہو، اے بیٹیوں والو تمہیں مبارک ہو. اپنی بیٹیوں کو کبھی برا نہ سمجھنا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس شخص کے بیٹی ہو وہ اسے زندہ دفن نہ کرے، اسے ذلیل نہ سمجھے اور اپنے بیٹے پر اسے ترجیح نہ دے تو اللہ عز و جل اسے جنت میں داخل کر دے گا. ایک اور جگہ نبی پاک فرماتے ہیں اللہ اکبر، یہ حدیث تو میں کہتا ہوں ختم ہے نا، اس کے بعد الفاظ ہی نہیں بچتے. بہت ساری بیٹیوں کی فضیلت کی حدیث ہے مگر یہ حدیث ادھر جا کے لگتی ہے، دل کو چھو لیتی ہے. سنو تو صحیح اس کے الفاظ کیا ہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں بیٹیوں کو برا مت کہو، میں بھی بیٹیوں والا ہوں. ہائے ہائے، ختم ہو گئی نا بات ہے. اللہ کے نبی نے صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنی نسبت بیٹیوں کی طرف فرمایا میں بھی بیٹیوں والا ہوں. بے شک بیٹیاں تو بہت محبت کرنے والیاں، غم گسار اور بہت زیادہ مہربان ہوتی ہیں. ایک اور حدیث سنو، نبی پاک فرماتے ہیں جو شخص 3 بیٹیوں یا بہنوں کی اس طرح پرورش کرے کہ ان کو ادب سکھائے. اب اسلام یہاں پر نہ صرف بیٹیوں کا درس دے رہا ہے، اے بہنوں والوں تمہیں بھی مبارک ہو، بہنوں کو حقیر نہ سمجھنا، یہ ان لوگوں کے لیے بھی درس ہے. اسلام جب نہیں آیا تھا نا تو بہنوں کے حقوق نہیں تھے، ان کو کوئی ورثے میں حق نہیں دیتا تھا، بہنوں کی شادیاں نہیں کرواتے تھے. مگر آج بھی کچھ قبائل سنا ہے ایسے ہیں، آج بھی بدبخت کچھ لوگ ایسے ہیں جو بہنوں کے حق دبا لیتے ہیں. ارے بہنیں تو غم گسار ہوتی ہیں، بہنیں تو بھائیوں کا مان ہوتی ہیں. ارے بہنیں ہوتی ہیں تو گھر میں رونق ہوتی ہے. ارے بہنوں کو عزت دیا کرو، بہنوں کو پیار دیا کرو. اور آج جو بہنوں کا حق دباتے ہیں، آج جو بہنوں کو ذلیل کرتے ہیں، نہ کرنا. ہمارا اسلام بہنوں سے محبت کا درس دیتا ہے. سنو بیٹیوں والو اور بہنوں والو، اللہ کے حبیب کیا فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرے نبی کا فرمان ہے کہ جس کی 3 بیٹیاں یا بہنوں کی اس طرح پرورش کرے، ان کو ادب سکھائے، ان سے مہربانی کا برتاؤ کرے، یہاں تک کہ اللہ عز و جل اسے بے نیاز کر دے، یعنی ان کا نکاح ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت واجب فرما دیتا ہے.
یہ ارشاد سن کر ایک صحابی کھڑے ہو گئے. صحابہ کے سوال بھی بڑے کمال کے ہوتے تھے. یقین کرو ہمارے بہت سارے کام سیدھے جو ہے نا, ہمارے لیے بہت ساری آسانیاں صحابہ کے سوالات نے کر دی. اب ہو سکتا ہے یہاں میرا کوئی بھائی ایسا بیٹھا ہو جس کی 3 بیٹیاں نہ ہوں, وہ کہتا ہے میری تو 2 ہیں. صحابی نے سوال کیا حضور اگر 2 لڑکیوں کی پرورش کرے تو ارشاد فرمایا اس کے لیے بھی یہی اجر و ثواب ہے. راوی فرماتا ہے یہاں تک کہ اگر ایک بیٹی کا بھی لوگ ذکر کرتے تو نبی پاک اس کے بارے میں یہی فرماتے. مگر ایک روایت اور بھی موجود ہے کہ ایک صحابی نے کھڑے ہو کر کہا حضور اگر کسی کی 1 بیٹی ہو, اللہ کے نبی نے فرمایا 1 بیٹی ہو تو بھی جنت واجب ہو جاتی ہے. بیٹیوں پر شکایت, بیٹیوں پر منہ چڑھاتے ہو, بیٹیوں پر لڑائی کرتے ہو, اللہ اکبر, یہ تو جنت میں جانے کا ٹکٹ ہے. تو اپنی بیٹیوں سے پیار کریں. اور باپ جتنے بیٹھے نا, مجھے پتا ہے وہ میری بات کی تائید کریں گے, شاید پیدائش پہ منہ چڑھایا ہوگا کسی نے, لیکن آج بھی باپ سے زیادہ کلوز بیٹی ہی ہوتی ہے. پیار وہ باپ سے بیٹی ہی کرتی ہے. گھر جاؤ تو بیٹی باپ کا انتظار زیادہ کرتی ہے, مگر نہ جانے کیوں بیٹی کی پیدائش کو. اچھا پھر اگر بیٹیاں ہو بھی گئیں, کسی کی 3 ہو گئیں, 4 ہو گئیں, نہیں ہو رہا بیٹا, تو کس بات کی لڑائی ہے؟ کیا عورت کے ہاتھ میں ہے کہ وہ بیٹا پیدا کرے؟ خامخائی گھر میں جھگڑا, تانے دینا اس بیچاری کو. اب تو میڈیکل سائنس بھی کہتی ہے جناب وہ کسی ایک کا قصور ہی نہیں ہے, یہ اللہ کی دین ہے. لیکن خامخواہ کسی ایک عورت پر جو ہے وہ ہنگامہ کر کے نہ جانے اس کی دل آزاری کا سامان کرتے ہیں. نہ کریں ایسا. میں آپ کو حدیث سنا رہا ہوں, اور اسلام عورتوں کے حقوق کی شاندار انداز سے بیان کرتا ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب کسی کے ہاں لڑکی پیدا ہوتی ہے, سنو, گھر پہ مہمان آئے تو اچھا لگتا ہے نا, اور کوئی بڑا اہم مہمان آ جائے, کوئی بڑے بزرگ آ جائیں تو کتنا خوش ہو جاتے ہیں آپ. کئی ایسے بزرگ ہوں گے, کئی ایسے علماء ہوں گے, کوئی ایسی شخصیت ضرور ہوگی جس کو آپ اپنے گھر بلانا چاہتے ہوں گے, مگر آپ سوچتے ہوں گے یار وہ میرے گھر کیسے آئے گا, بہت بڑا آدمی ہے, بڑا مصروف شخص ہے, پسند تو مجھے بہت ہے مگر میں گھر نہیں بلا سکتا. سنو, جب تمہارے گھر بیٹی آتی ہے تو پتہ ہے کون مہمان آتا ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب کسی کے ہاں لڑکی پیدا ہوتی ہے تو اللہ عز و جل فرشتوں کو گھر بھیجتا ہے. ہاں, آپ کے گھر فرشتے آتے ہیں, اور کیا کہتے ہیں؟ فرشتے آ کر کہتے ہیں اے گھر والوں تم پر سلامتی ہو. پھر فرشتے اس بچی کو اپنے پروں کے سائے میں لیتے ہیں, اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہتے ہیں یہ کمزور سی جان ہے جو ایک کمزور جان سے پیدا ہوئی ہے, جو شخص اس کمزور جان کی پرورش کی ذمہ داری لے گا تو قیامت تک مدد خدا اس کے شامل حال رہے گی. تو اب کبھی بھی بیٹیوں پر زیادتی نہیں ہونے دینی. ہاں, بیٹیوں کی دعائیں لو, بیٹیوں کی خدمت کرو. اور اے بھائیوں جن کی بہنیں ہیں, ہمارا اسلام بہنوں سے محبت کا درس دیتا ہے. یقین کریں بہنوں کی دعائیں بھائی کو بہت اوپر لے جاتی ہیں. خوش نصیب ہے وہ بھائی. اچھا, ہمارے ایک اور نظام پتہ ہے کیا ہے کہ جب تک ماں باپ کے ساتھ رہ رہے ہیں تو چلے بھائی بہنوں میں پیار ہے. اب بھائی بہنوں میں شادی ہو گئی, سب کی شادیاں ہو گئیں اور ماں باپ چلے گئے, تو اب نارملی لوگ اپنی بہنوں کو اگنور کرتے ہیں. اب یار میں تو اپنی بیوی کو دیکھوں گا, اپنے بچوں کو دیکھوں گا, اپنی کمائی کو دیکھوں گا. نہیں, اب بھائی کا کام ہے کہ وہ والد کا کردار ادا کرے, بہنوں کو یہ احساس دلائے کہ تمہارے ماں باپ چلے گئے ہیں مگر تمہارے بھائی زندہ ہیں, ہر مشکل میں تمہارے بھائی تمہارے ساتھ کھڑے ہوں گے. کبھی بہنوں کو یہ ریئلائز مت کرانا کہ وہ اکیلی کہیں کسی پرابلم میں ہو تو وہ اکیلے میں سوچے کہ میرے ماں ہوتی تو میں کس سے ماں سے بات کر لیتی, باپ ہوتا تو میں باپ سے کہہ دیتی, بھائی کو کیا کہوں وہ تو سنتا ہی نہیں ہے. ہیں ایسے بھائی آج بھی کہ بہنیں انہیں اپنا دکھ بھی شیئر نہیں کرتی ہیں, بلکہ بھائیوں کو پڑی ہی نہیں ہے بہن کدھر گئی. یہ مت کرنا. اگر تم اپنے ماں باپ کی روح خوش کرنا چاہتے ہو نا تو بھائی بہن جڑ کے رہو, بھائی بہنوں میں پیار رکھو. یہ پیسہ سب کچھ نہیں ہے. ارے جو کچھ میرے پاس ہے اگر میرے بھائی بہنوں پہ خرچ ہو جائے تو اس سے اچھی کیا چیز ہے. یہ یاد رکھے جو سوشل میڈیا پہ ہزاروں فرینڈ بنائے بیٹھے نا کہ میرے 5000 فرینڈ تو میرے 10,000 فرینڈ, کسی دن بستر پر پڑو گے نا اسپتال میں تو اس بستر کے کنارے تمہیں تمہارے بھائی بہن ہی نظر آئیں گے. وہ سوشل میڈیا والا تمہارا جو سارے دن چیٹنگ جس کے ساتھ واٹس ایپ پہ لگے ہوئے ہو نا گروپ میں, کوئی نظر نہیں آئے گا. جب تمہارے گھر میں کوئی بچے کا پرابلم ہوگا, رات آدھی رات کو اگر تمہارے گھر کوئی آ کے تمہیں دلاسا دے گا تو تمہارے بھائی بہن ہوں گے. میں کئی بار بیان میں ایک مثال دے چکا ہوں, چلو آج پھر دے دیتا ہوں, کاش یہ بات سمجھ آ جائے. یہ جو فیملی ہوتی ہے نا یہ تسبیح کی طرح ہوتی ہے, اور ہم نے دیکھا ہے کہ یہ جو ہے نا تسبیح کے اوپر والا حصہ یہ ماں باپ ہوتے ہیں. یہ ٹوٹ جائے نا, ماں باپ چلے جائیں, پوچھو ان سے جن کی ماں چلی گئی ہے, پوچھو ان سے جن کے والد چلے گئے ہیں. جب یہ چلے جاتے ہیں نا تو اپنے بھائی بہنوں کو جس طرح تسبیح کے دانے بکھرتے ہیں نا اس طرح بکھرتے دیکھا ہے. جب تک ماں باپ ہیں پہلے تو ان کی برکتیں لینا, اور جب یہ چلے جائیں نا تو یہ دانے بکھرنے مت دینا, جوڑ کے رکھنا اپنی فیملی کو. یہ فیملی یہی تو پیار ہے زندگی میں. تھوڑے سے پیسوں کے لیے بھائی بہن لڑتے ہیں, جائیداد کے لیے بھائی بہن لڑتے ہیں, تھوڑے کاروبار کے لیے لڑتے ہیں. ارے قربان کر دو, کوئی بات نہیں, بھائی کو تھوڑا زیادہ چلا جائے, بہن کے میری بہن کے گھر میں ہی جا رہا ہے نا, یہ تیرا ہے یہ میرا ہے, نہ کیا کرے.
یہ گھر کی محبتیں آپ کو بہت ساری بیماریوں سے بچاتی ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے جس کا مضمون ہے جو چاہتا ہے کہ اس کی زندگی میں اضافہ ہو جائے, عمر میں اضافہ ہو جائے, بری موت سے بچے, اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے. صلہ رحمی کیا ہے؟ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک. اور رشتہ داروں میں the closest family member جو ہے وہ بھائی بہن ہیں, وہ ماں باپ ہیں, بیوی بچے ہیں. ارے ان کو چھوڑ کر دنیا سے محبتیں جتا رہے ہو؟ نہیں میرے پیارے اسلامی بھائیوں. تو اپنی بچیوں کے ساتھ اور اپنی بہنوں کے ساتھ بالخصوص اچھا سلوک کرنا. خوش نصیب ہے وہ بھائی جو بہنوں کا مان ہے. خوش نصیب ہے وہ جو والد جو اپنی بچیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا ہے. اور میں نے خود دیکھا ہے, آپ نے بھی دیکھا ہوگا, میں نے دیکھا ہے, بلکہ میں نے ایک طرح سے انٹرویو لیا ہے ایک رشتہ دار کا کہ یار آپ کی 4 بیٹیاں ہیں, 3 بیٹیاں ہیں. کہتا ہے یار جب سے بیٹیاں آئی ہیں پتہ نہیں رزق کدھر سے آ رہا ہے. بیٹیاں تو کیا آئی ہیں, اللہ نے رحمت کے دروازے کھول دیے ہیں, کیونکہ اس نے منہ نہیں چڑھایا. کچھ ہوں گے ایسے بیٹیوں والے جن کا ہاتھ تنگ ہوگا. تو غور کرو, جب بیٹی ہوئی تھی تو شکر کیا تھا یا شکوہ کیا تھا؟ اللہ نے تو بھیجی تھی رحمت تمہارے گھر پہ. تم نے اس وقت بھی اللہ کو ناراض کیا, بیوی کو گالیاں دی, ہنگامہ کیا, اب کہتے ہو رحمت نہیں آ رہی. تم نے تو کتنی ناشکری کر لی. اگر تم سجدہ شکر ادا کرتے, اللہ کی بارگاہ میں راضی رہتے, اللہ بیٹیاں تو دیتا مگر تم پر رحمت کے اور دروازے بھی کھول دیتا. اور ہم نے دیکھا ہے لوگوں کے رزق کو بڑھتے ہوئے. تو کبھی بیٹی کی پیدائش پر آپ نے منہ نہیں چڑھانا ہے, ہاں نہ اپنی زوجہ کو تانے دینے ہیں. اور بیٹیوں کا خیال رکھیں, بہنوں کا خیال رکھیں. اور آگے چلتے ہیں اسی طرح. اچھا, نبی پاک کا انداز اپنی بہن کے ساتھ کیا تھا؟ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک دودھ شریک بہن تھی, حضرت شیما, رضائی بہن تھی نبی پاک کی. اب پیارے آقا کس طرح ان کے ساتھ برتاؤ کرتے تھے کہ ایک بار آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جو بہن حاضر ہوئی نا, تو نبی پاک ان کی تشریف آوری پر کھڑے ہو جایا کرتے, اپنی بہن کی آمد پر ان کی دلجوئی فرماتے, ان پر خوب نوازشیں فرماتے. ایک بار پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی مبارک چادر بچھائی اور اپنی بہن سے پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ مانگو تمہیں عطا کیا جائے گا, سفارش کرو تمہاری سفارش قبول کی جائے گی. بہن جانے لگی تو نبی پاک نے ایک لونڈی یعنی ایک اس کو خادمہ بھی دے دی اور 2 اونٹ بھی عطا فرما دیے.